السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیاست، ان کے منشور اور ان کی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک بطور وزیر اعظم ان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، بالخصوص روس کے دورے کے ساتھ، وہ اس حوالے سے عمران خان کا دفاع کریں گے اور کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازعہ عین اسی دن شروع ہو جائے گا جب وہ ماسکو کے دورے پر تھے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں امریکہ کی صدارت میں عالمی تحفظ خوراک پر روس یوکرین تنازع کے اثرات کے موضوع پر اوپن ڈیبیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے بعد بلاول بھٹو نے بین الاقوامی اور پاکستانی میڈیا کو اپنے دورے کے حوالے سے بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ روس سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور کسی ایک ملک سے بھی دشمنی کے متمنی نہیں ہیں۔ ادھر جب بلاول بھٹو نیو یارک کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان جا رہے تھے تو نیو یارک میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے عمران خان حکومت کے خاتمے اور اتحادی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہفتے کو 2 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر وزیر خارجہ 21 اور 22 مئی کو چین کا دورہ کریں گے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان اسمبلی کو ان کی نشستوں سے برطرف کر دیا ہے۔ جمعے کے روز الیکشن کمیشن نے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان کے خلاف ریفرنس منظور کرتے ہوئے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی پر انہیں اسمبلی کی نشستوں سے محروم کر دیا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا، جس نے منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر یہ فیصلہ دیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے تورغر کے علاقے میں چلغوزے کے جنگل میں لگی آگ 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بجھائی نہیں جا سکی ہے۔ ضلع شیرانی سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس دوران آگ بجھاتے ہوئے 3 افراد جھلس کر ہلاک جبکہ 5 سے زائد لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق شیرانی میں چلغوزے کے جنگل میں لگی آگ کو بجھانے میں ایک ہیلی کاپٹر مصروف ہے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایشیا کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں پہلے دن جمعے کو انہوں نے سیمسنگ کمپیوٹر چپ پلانٹس کا دورہ کیا، جو $17 بلین کی سیمی کنڈکٹر فیکٹری کے ماڈل کے طور پر کام کرے گا، جسے ہیوسٹن ٹیکساس سے باہر ایک کورین الیکٹرانکس کمپنی تعمیر کر رہی ہے۔ بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے اپنے 6 روزہ دورے میں خارجہ پالیسی کے بہت سے مسائل سے نمٹیں گے۔ جنوبی کوریا کے پلانٹ میں بائیڈن کو مبارکباد دینے والے ملک کے نئے صدر یون سک یول اور سیمسنگ الیکٹرانکس کے وائس چیئرمین لی جے یونگ ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو نیٹو سیکیورٹی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کی درخواستوں کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا۔ روز گارڈن سے سویڈن کی وزیر اعظم اور فن لینڈ کے صدر کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ رکنیت کی درخواستیں امریکی کانگریس کو بھیجیں گے، جہاں انہیں جلد منظوری کی امید ہے۔ نیٹو کے 29 دیگر ارکان کو دونوں ممالک کی رکنیت کو تسلیم کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو کی مشرق کی جانب توسیع کو
روس کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور فروری میں حملے کے اپنے فیصلے کی وجہ یوکرین کے اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کا حوالہ دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں آج جمعرات کے روز یوکرین کے لیے $40 ارب کے امدادی پیکج کی منظوری دی گئی ہے۔ انتہائی منقسم امریکی سینٹ میں اس پیکج کے لیے دونوں جماعتوں نے حمایت کا اظہار کیا۔ اس پیکج میں یوکرین کے لیے فوجی ساز و سامان، تربیت اور ہتھیاروں کے علاوہ یوکرین کو بھیجے گئے امریکی ساز و سامان کی ری لوڈنگ اور ان ممالک کی مدد کے لیے رقم شامل ہے جو یوکرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اربوں ڈالر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ روس یوکرین تنازع سے عالمی سطح پر خوراک میں کمی سے نمٹنے کے لیے بھی رقم شامل ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کے روز کہا کہ اب جبکہ ماریاپول اسٹیل پلانٹ فیکٹری میں چھپے محافظوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، روسی کمانڈروں پر فوجیوں کو اس اہم بندرگاہی شہر سے دوسری جگہ متعین کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا تاکہ مشرقی یوکرین میں اپنی جارحیت کو بڑھایا جا سکے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق عہدیداروں نے کہا کہ پیر کے روز سے ماریاپول کے ازوسٹال اسٹیل پلانٹ سے 1700 سے زیادہ محافظ ہتھیار ڈال چکے ہیں، جو اس شہر کے 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے محاصرے کا آخری مرحلہ دکھائی دیتا ہے۔ علاقائی گورنر نے جمعے کو ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں بتایا کہ مشرقی ڈونباس کے علاقے میں ہونے والی لڑائی میں 12 لوگ ہلاک اور 60 مکانات اس وقت تباہ ہو گئے جب روسیوں نے پڑوسی شہروں پر گولہ باری کی۔ حکومت اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مصالحت کے لیے جاری مذاکرات اور جنگ بندی کے باوجود خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات جاری ہیں، جبکہ حکام سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے مبینہ عسکریت پسندوں کو بھی اسی کالعدم تنظیم سے منسلک قرار دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے تازہ ترین 2 واقعات خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف پشاور اور درہ آدم خیل اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کے خلاف جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں ہوئے ہیں، جس میں ایک پولیس افسر سمیت 2 اہلکار موت کا شکار ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ رواں ہفتے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں حکام نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے 2 اہم کمانڈروں سمیت 3 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان کے ذرائع کے حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک اور تنظیم سے ہے۔ پشاور پولیس افسر کو گھات لگا کر قتل کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ پشاور کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بنارس کی گیان واپی مسجد کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد میں پوجا کے سلسلے میں دائر ہندو فریق کی اپیل پر ضلعی عدالت سماعت کرے گی اور سماعت تک وضو خانے کے تحفظ اور مسجد میں بغیر کسی رکاوٹ کے نماز کی ادائیگی کا اس کا حکم نافذ العمل رہے گا۔ اس نے کہا کہ ضلعی جج مسلم فریق کی اس اپیل پر فیصلہ کریں گے کہ ہندو فریق کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے مسجد کے سروے کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کی موجودگی میں سروے کا کام غیر قانونی ہے۔ طالبان حکومت نے ملک میں گندم کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث اس کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل پر برا اثر پڑا ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خزانہ نے صوبائی کسٹم حکام کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ گندم کی ہمسایہ ملکوں کو برآمد یا اسمگلنگ روک دیں۔ افغانستان کے 20 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے، لیکن پچھلے 3 سال کی خشک سالی نے اس کی فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ناروے کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور خواتین اور لڑکیوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان کی تعلیم اور خواتین کی عوامی زندگی میں شمولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ ناروے کے سفیر اور ان کی ٹیم صورتحال پر بات کرنے کے لیے کابل میں ہے۔ جمعے کے روز انہوں نے حامد کرزئی سے ملاقات کی۔ آسٹریلیا میں 6 ہفتے کی انتخابی مہم کے بعد ہفتے کے روز انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران وبا کی وجہ سے مہنگائی، موسمیاتی تبدیلی اور آسٹریلیا کے ساحل سے 1200 میل سے بھی کم فاصلے پر چینی فوجی چوکی کے قائم ہونے کے خدشات پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا قدامت پسند اتحاد چوتھے 3 سالہ مدت کے لیے کوشاں ہے۔ قطر میں رواں سال ہونے والے مردوں کے فٹ بال کے عالمی مقابلے میں خواتین ریفریز بھی فرائض انجام دیں گی۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی مردوں کے ایونٹ میں خواتین ریفریز ہوں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مغرور ہیں۔ ہماری ان کاوشوں کو آپ سراہتے رہیے اور اپنی یہ محبتیں جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔